الدین و انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین وما هم عنہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الانفطار کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ دین کے حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ دین کا لفظ عام طور پر ہمارے ہاں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو طریقہ زندگی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو طریقہ زندگی پسند کیا ہے، جو جاری کیا ہے، وہ دین اسلام ہے، یعنی یہ طریقہ زندگی ہے۔ اور اعلان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں طریقہ زندگی صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور دوسرا مفہوم دین کا روز جزا ہے، یعنی وہ دن جب سب انسان دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جزا سزا ہوگی۔ تو اس چیز کو کفار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں بھی ہماری ختم ہو جائیں گی، تو ہم دوبارہ پیدا ہوں۔ تو ان کو بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو، بل تکذبون بالدین، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اس روز جزا کو جھٹلا رہے ہو، یعنی دوبارہ پیشی کے دن کو تم لوگ جھٹلا رہے ہو۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظُونَ، حافظین، جبکہ اس پر بہت حفاظت والے موجود ہیں، یعنی فرشتے جو ہیں نگرانی والے موجود ہیں۔ ہر شخص پر اللہ تعالیٰ نے پہرا بٹھا رکھا ہے۔ دو فرشتے جو ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، ایک نیک اعمال، دوسرا برے اعمال کو درج کر رہا ہے۔ تو یہ نامہ اعمال ترتیب پا رہا ہے ہر لمحے۔ اب ایک بات بہت واضح ہے، علم و حکمت کا ایک تقاضا ہے۔ علم و حکمت کا کیا تقاضا ہے کہ جسے عقل دی جائے اسے اعمال کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے۔ ایک جانور ہے، اس میں عقل نہیں ہے، وہ بڑے قیمتی پودے کو کھا جائے، ہم اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے اس کے عمل کا، اس لیے کہ اس میں عقل نہیں ہے۔ اس کے لیے تو چارہ ہے، چاہے عام گھاس ہو یا بہت قیمتی لاکھوں روپے کا کوئی آرائشی پودا ہو، اس کے لیے تو سب برابر ہے۔ تو علم و حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ جس کو عقل دی جائے اسے اعمال کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جس کو اختیار دیا جائے اس کا محاسبہ بھی کیا جائے، اسے پوچھا بھی جائے کہ تمہیں یہ اختیار دیا تھا، تم نے اس اختیار کو کیسے استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیجا نہیں رکھا، یہ انسان کو عقل مند مخلوق بنایا ہے، عقل دی ہے، لہذا اسے اس کے اعمال کا ذمہ دار بھی ہو، اور اسی طرح سے اسے اختیار دیا ہے کہ جو کام کرنا چاہے کرے، تو پھر اس کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے۔ تو علم و حکمت کا تقاضا ہے کہ روز جزا ہونا چاہیے، عقل تقاضا کرتی ہے۔ ایک شخص اچھے اعمال کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، دوسرا برے اعمال کے ساتھ، اور دونوں مر کر ختم ہو جائیں، یہ تو عدل کے خلاف ہے۔ تو علم و حکمت تقاضا کرتی ہے اس بات کی کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور اس کا محاسبہ ہو اور جزا سزا ہو۔ یہ عقل تقاضا کرتی ہے اس بات کا، یہ یعنی کوئی ناجائز نہیں ہے یہ بات۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم لوگ اس روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ تمہارے اوپر بہت حفاظت کرنے والے پہرے دار مقرر ہیں جو تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین، بہت معزز ہیں وہ لکھنے والے، کوئی جانبداری نہیں برتتے، وہ جو کچھ انسان کرتا ہے بلا کم و کاس وہ اس کو درج کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔
یعنی کوئی تمہارا عمل ان سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً ابرار لوگ، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، عیش میں ہوں گے، دل پسند زندگی میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی یہ واضح دو فکروں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ یصلونها یوم الدین، اور روز جزا کے دن وہ اسی میں یعنی جہنم میں ڈالے جائیں گے، اسی میں جھونکے جائیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور اس سے وہ غائب نہیں ہو سکیں گے، یعنی اپنے اس انجام سے وہ بچ نہیں سکیں گے بدکار لوگ کہ جہنم میں وہ جائیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو وہ روز جزا کیا ہے، وہ انصاف کا دن، وہ عدل کا دن، وہ کیا ہے؟ دوبارہ پھر دہرایا، ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر تم کیا سمجھے کہ وہ روز جزا کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ ایسا دن ہے کہ کوئی کسی دوسرے کے بالکل کام نہیں آئے گا۔ پچھلی صورت میں سورۃ تکویر میں یہ بات گزر چکی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5 رشتوں کو بیان فرمایا جو بڑے قریب ترین رشتے ہیں، جو دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، اپنے جسم کے اعضاء دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، گردے کی ضرورت پڑ جائے ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن وہ دن ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ اپنے بھائی سے دور بھاگے گا ہر شخص، اور وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے دور بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا۔ یعنی یہ کیفیت ہوگی اس دن کی کہ دنیا میں تو کس طرح سے ایک دوسرے پر جان قربان کرتے ہیں یہ رشتے، لیکن آخرت میں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس لیے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے بالکل کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہوگا، اللہ فیصلہ کرے گا اور بے لاگ فیصلہ کرے گا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، ہر شخص اس بات کو خود تسلیم کرے گا کہ ہاں میرے ساتھ جو فیصلہ ہوا ہے حق کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ موقع ہے دنیا میں اپنے آپ کو اس اچھے انجام کے لیے تیار کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور بندگی میں، اور پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے، انسان کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔